الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، ماشاءاللہ آج آپ ایک بڑی تعداد میں دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھ کر ہمارے اس پروگرام کے اندر آپ شریک ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آج سے ہی ہم درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اختتام تک لے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا سلسلہ، آپ بعض ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے مجھ سے پوچھ رہے تھے جو سیرت النبی یا اسی طرح ہسٹری آف اسلام کے حوالے سے چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی ٹائم بناتے ہیں اور اس کو بھی دھیرے دھیرے آگے چلانے کی کوشش کریں گے۔ ہفتہ کے اندر دو لیکچر ہو جانے چاہیے، دو نہیں تو کم از کم ایک تو ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ٹائم بناتے ہیں اور آپ کو مطلع پر وقت کر دیا جائے گا۔ میں نے قرآن کریم کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کا جو نام ہے، اس کے نام کی طرف آ جائیے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کی فضائل کے بارے میں آپ دیکھیے، نام بعد میں ہم اس کی جو خصوصیات ہے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کے فضائل کی طرف آئیں۔ امام ترمذی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل میں اللہ نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی کلام نہیں اتارا، اور یہ سورہ یعنی 7 مثانی یعنی ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، مراد اس سے یہی سورۃ الفاتحہ ہی ہے۔ یہ میرے بندے کے درمیان منقسم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مالک نے علا بن عبد الرحمن بن یعقوب سے روایت کیا کہ ابو سعید مولا عبداللہ بن عامر بن قریظ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر مذکورہ بالا احادیث ان کے سامنے ذکر کی۔ ابن عبد البر نے فرمایا کہ ابو سعید کے نام پر آگاہی نہیں ہوئی، وہ اہل مدینہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ان کی حدیث مرسل ہے، اور یہی حدیث ابو سعید بن معلّہ سے بھی مروی ہے۔ یہ صحابہ کرام میں سے ایک شخص ہے، اس کے نام پر بھی آگاہی نہیں ہوئی۔ اس حدیث کو ابو سعید نے حفص بن عاصم اور عبید بن حسنین سے روایت کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے نام کی طرف۔ دیکھیے سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں اس کے۔ نمبر 1 الصلاۃ، یعنی سورۃ الفاتحہ کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ الصلاۃ کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کیا۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ نمبر 2 سورۃ الحمد، چونکہ اس میں حمد کا ذکر ہے، جیسے کہا جاتا ہے سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ وغیرہ۔ نمبر 3 فاتحۃ الکتاب، اس نام میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ لفظاً اس کے ساتھ قرآن کریم کی قرأت کا آغاز کیا جاتا ہے، اور خطائے مصحف میں اس کے ساتھ کتابت کا آغاز کیا جاتا ہے،
اور اس کے ساتھ نمازوں کو شروع کیا جاتے ہیں۔ نمبر 4 ام الکتاب، اس نام میں اختلاف ہے، جمہور نے اس کو جائز قرار دیے ہیں۔ حضرت انس، حسن بصری اور ابن سیرین نے مکروہ قرار دیے ہیں۔ حسن نے کہا کہ ام الکتاب حلال اور حرام احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آیت ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ یہ حضرت انس اور ابن سیرین نے کہا کہ ام الکتاب لوح محفوظ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ فِي أُمُّ الْكِتَابِ، یہ سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر یہ 4 ہے 4۔ اب آتے ہیں اس کا جو 5واں نام ہے اس کی طرف۔ 5واں نام ہے سورۃ الفاتحہ کا ام القرآن۔ اس نام کے اندر بھی اختلاف ہے، جمہور نے اس کو جائز قرار دیا، حضرت انس ابن سیرین نے اس کو ناپسند کیا۔ احادیث ثابتہ ان دونوں اقوال کی تردید کرتی ہے۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن ام الکتاب، اور السبع المثانی ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن صحیح ہے، اور بخاری نے فرمایا کہ ام الکتاب نام اس لیے دیا گیا کیونکہ مصاحف میں اس کے لکھنے کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے، اور نماز میں اس کی قرات کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے۔ یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ ام القرآن مکہ ہے، اور ام القرآن مکہ ہے، ام خراسان مرد ہیں، اور ام القرآن سورۃ الحمد ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے آغاز میں ہے اور قرآن کے تمام علوم کو متضمن ہے۔ اسی وجہ سے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ مکہ زمین کا پہلا ٹکڑا ہے، پھر اس سے زمین پھیلائی گئی۔ اسی وجہ سے ماں کو ام کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نسل کی اصل ہوتی ہے، اور امیہ بن ابی سلط کے قول میں زمین کو ام کہا گیا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اس کے 6 نام کی طرف۔ المثانی، یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس امت کے لیے خاص کی گئی ہے، پہلی امتوں میں سے کسی پر یہ نازل نہیں ہوئی، اسی امت کے لیے محفوظ کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 7 کی طرف۔ القرآن العظیم، یہ نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس ضمن میں قرآن کریم کے تمام علوم ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کمال و جلال کے ساتھ اس کی ثنا پر مشتمل ہے، اور عبادت کے امر اور اخلاص بغیر اعانت الہیہ کے کسی کام کرنے سے عجز کے اعتراف پر مشتمل ہے۔ نیز صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے لیے اسی کی بارگاہ میں تضرع و زاری پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں عہد توڑنے والوں کے احوال کی کفایت بھی ہے، اور محنت کرنے والوں کے انجام کے بیان کا ذکر بھی ہے۔ نمبر 8 الشفاء، دارمی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر زہر سے شفا ہے۔ نمبر 9 الرقیہ، دم کرنا، حضرت ابو سعید خدری کی حدیث سے یہ نام ثابت ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے فرمایا جس نے قبیلہ کے سردار کو دم کیا تھا، تجھے کیا معلوم کہ یہ دم ہے؟ حضرت ابو سعید نے کہا یا رسول اللہ، یہ چیز تھی جو میرے دل میں ڈالی گئی تھی۔ اس حدیث کو ائمہ حدیث نے روایت کیا، یہ حدیث مکمل آگے بھی انشاءاللہ چل کر آئے گی۔ نمبر 10 اساس، ایک شخص نے امام شیبی سے اپنے پہلو میں درد کی شکایت کی، تو امام شیبی نے کہا تو اساس القرآن یعنی فاتحۃ الکتاب پڑھ۔ میں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے ایک اساس یعنی بنیاد ہوتی ہے۔ دنیا کے اساس مکہ ہے کیونکہ اس سے زمین پھیلائی گئی، اور آسمانوں کے اساس عریب ہے، یہ 7واں آسمان ہے۔ زمین کی اساس عجیب ہے، یہ نچلی 7ویں زمین ہے، اور جنتوں کی اساس جنت عدن ہے، یہ جنتوں کی ناف ہے، یہ جنتوں کی ناف ہے، اس پر جنت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آگ کی اساس جہنم ہے، اور نیچے والا 7واں طبقہ ہے، اس پر درکات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ خلق کی اساس آدم ہیں، انبیاء کے اساس نوح ہیں، اور بنی اسرائیل کی اساس یعقوب ہیں۔ کتب کے اساس قرآن ہے، قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے اساس بسم اللہ ہے۔
جب تو بیمار ہو یا تجھے تکلیف ہو تو تجھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے تاکہ تجھے شفا ملے۔ اب آتے ہیں اس کے 11ویں نام کی طرف۔ اس کا نام ایک وافیہ ہے، 11واں نام۔ سفیان بن عیینہ نے یہ نام ذکر کیا، اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصف نہیں ہوتی اور جدائی کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر کوئی باقی صورتوں میں سے کسی صورت کا نصف ایک رکعت میں پڑھے اور نصف دوسری رکعت کے اندر پڑھے تو یہ جائز ہوگا۔ اگر سورہ فاتحہ کو آدھا کر کے اور 2 رکعتوں کے اندر اس کو پڑھے تو یہ جائز نہ ہوگا۔ نمبر 12 کافیہ۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے فرمایا کہ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی تمام صورتوں سے کفایت کرتی ہے، جبکہ باقی تمام صورتیں اس سے کفایت نہیں کرتی۔ اس کی دلیل وہ روایت ہے جو محمد بن خلا اسکندرانی نے روایت کی۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام القرآن دوسری تمام صورتوں کا بدل ہے، جبکہ دوسری صورتیں اس کا بدل ہرگز نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ نام تھے جو میں نے آپ کے ان کے کچھ خصوصیات بھی تھیں کہ نام ان کو کیوں دیے گئے، آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے نام کو ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کی پہلی سورت کی پہلی آیت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا آغاز ہی یہاں سے کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ دیکھیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ للہ، لام کا معنی کے لیے، اللہ بمعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا معنی جو پالنے والا ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے بمعنی جہان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جہان بنائے ہیں تو ایک جہان نہیں ہے، کئی جہان اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اس لیے اگر یہ ایک جہان ہوتا جس جہان کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو تب آیت یوں ہوتی الحمدللہ رب العالم۔ تو یہاں عالم نہیں ہے بلکہ عالمین ہے، جو کہ عالم کی جمع ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے کوئی ایک جہان پیدا نہیں کیا بلکہ بہت سارے جہان پیدا کیے ہیں۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ اب وہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ اپنی تعریف خود ہی فرما رہے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف خود ہی فرما رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے کہ جو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر سکے۔ یعنی کسی کے سکت کے اندر نہیں ہے، کسی کے قوت کے اندر نہیں ہے کہ وہ اس طرح تعریف کرے کہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ثابت ہو جائے۔ ایسا کسی کے اندر کوئی قوت اور سکت اور طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی تعریف کر دی ہے۔ اللہ ہی اپنی تعریف مکمل طور پر کر سکتا ہے اور حقیقی تعریف کر سکتا ہے، حقیقتاً تعریف کر سکتا ہے جو کہ مکمل تام ہو۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو تعریف اللہ کی کر سکتا ہو۔ ہاں، بندے تھوڑی بہت تعریف کر سکتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق۔ تو اللہ نے اپنی خوبیاں خود بیان کی، اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی۔ فرمایا الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے لائق ہیں۔ اللہ نے خود اپنی تعریف کی تو گویا کہ بندوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اللہ کی تعریف کیا کرو۔ للہ ہی، لام حرف جار ہوا، اس کا معنی کے لیے۔ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے۔ یہ رب معنی پالنے والا۔ زمانہ قدیم کے اندر جو اشعار ہمیں ملتے ہیں تو ان کے اندر رب کا لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے، اور جو ہمارے قدیم شعراء ہیں انہوں نے اپنے کلام کے اندر رب کو بمعنی جو ہے پالنے والا کے زیادہ یوز کیا ہے، استعمال کیے ہیں۔ عالمین، یہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ عالم کے جمع ہیں اور اس کا معنی ہوتا ہے جہان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک جہان پیدا نہیں کیا بلکہ کئی جہان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جہانوں کے پروردگار ہیں، سب جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور جتنے بھی جہان ہیں ان تمام جہانوں کے اندر اللہ نے تمام بہت سے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان تمام کو رزق دینے والے، ان تمام کو کھلانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس جہان کے اندر عالمین، تمام جہانوں کے اندر جتنی مخلوقات رہتی ہیں ان تمام کو پالنے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جہان کتنے ہیں، یہ اس کے بارے میں ابن خلدون نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 جہان پیدا فرمائے تھے۔ یہ ابن خلدون کا کہنا ہے، اور ابن خلدون نے جو اپنا مقدمہ لکھا ہے تاریخ ابن خلدون کے اندر، تو اس کے اندر اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 18,000 جہان پیدا فرمائے۔ اب یہ ایک ابن خلدون کا ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک اندازہ ہو یہ، یا
تو بہرحال جو بھی ہے، تو ابن خلدون نے کہا کہ 18,000 جو اللہ تبارک و تعالی نے جہان جو ہے پیدا فرمائے ہیں، اور ہر جہان ایک الگ الگ ہے یہ، اور اس کے اندر اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا جہان ہے، دنیا کا جہان یہ، تو یہاں پر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے جانوروں کو پیدا فرمایا، اللہ نے نباتات کو پیدا فرمایا، اللہ نے جمادات کو پیدا فرمایا، اللہ نے حیوانات کو پیدا فرمایا۔ تو یہ کتنی مخلوقات ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کو رزق دے رہی ہے، اور یہ کھا رہے ہیں اور اب یہ زندگی جو ہے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو پال سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو زندہ رکھ سکے، اللہ ہی ہے جس نے ان کو باقی رکھا ہوا ہے اور ان کو زندگی دی ہے، اور یہ زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں تو ان کو اپنے پاس بلا لیں، ان کو موت دے دیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف، الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، رب العالمین سے اپنی صفت بیان کرنے کے بعد اپنی تمام تعریف ان کلمات سے اللہ نے فرمائی ہے کہ وہ بہت مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ چونکہ رب العالمین کی صفت سے متصف ہونے میں ترغیب تھی، اس لیے ساتھ ہی الرحمن الرحیم ذکر فرما دیا، کیونکہ اس میں ترغیب تھی تاکہ اس کا خوف اور اس کی طرف رغبت دونوں کو اپنی صفات کے اندر جمع کر لیں۔ بس یہ اس کی اطاعت اور نافرمانی سے اجتناب میں مددگار ثابت ہوں گے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، نئی عبادی ای انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس میں جو لگے ہیں نا یہ اعراب وغیرہ، تو یہ نقطے بھی ٹھیک نہیں ہے یہ، وَأَنَّ عَذَابِهِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ سورہ حجر کی آیت ہے یہ۔ بتا دوسرے بندوں کو کہ میں بلا شبہ بہت بخشنے والا، از حد رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذو الطول، سورہ غافر کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ فرمایا گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کر فرمانے والا، سخت سزا دینے والا، فضل فرمانے والا۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن وہ سزا جان لے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو کوئی جنت کا طمع بھی نہ کرے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کافر اگر جان لے تو کوئی جنت سے مایوس نہ ہو۔ الرحمن الرحیم دونوں اسموں کے معنی یہ پہلے بھی جو پیچھے گزر چکے ہیں تھوڑا بہت، تو دوبارہ ان کے اب جو ہے اب اس میں ہم وقت زیادہ صرف نہیں کرتے۔ اب دیکھیے آگے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ انصاف کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ دنیا کے اندر تو عدالتیں بھی لگی ہیں اور جو انصاف ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، وہ تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ہوتا ہے، اکثر آج کل انصاف نہیں رہا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ حقیقی انصاف کا دن ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان کے اعمال کے مطابق، تو وہ بالکل فیصلے کا وقت ہوگا اور انصافی کا وقت ہوگا۔ وہ انصاف سے کام لیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کسی کے اعمال کو کم کر لیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا کسی کے اعمال کو بڑھا دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو جہنم میں جانے والا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے، جنت میں جانے والے کو جہنم کے اندر بھیج دیا جائے۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہو جائے گی۔ یہ تو اللہ کبھی ایسا نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا اور اس کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ تو وہ جو دن ہوگا قیامت کا دن، وہ انصاف کا دن ہوگا۔ فرمایا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہوگی اس دن کے، یعنی اس دن جو حاکمیت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمانے والے ہوں گے، اور اللہ کا فیصلہ انصاف والا فیصلہ ہوگا۔ مالک یوم الدین، محمد بن سمی نے مالک کو نسب کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، یعنی مالک یوم الدین۔ اس میں 4 لغات ہیں اصل میں، مالک، ملک، 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 اور ملیک بھی ہے چوتھی۔ شاعر نے کہا، وَأَيَّامُ لَنَا غُرْتُوَالُ عَسِينَ الْمَلِكِ فِيهَا أَنَّ نَدِينًا،
ہمارے لیے روشن لمبے دن تھے، ان میں ہم نے بادشاہ کی اطاعت کرنے میں نافرمانی کی۔ بہرحال ان کی طرف ہم نہیں چلتے، تھوڑا تحقیقات کی طرف اب آتے ہیں، تھوڑے سے ان کے جو بقیہ چیزیں ہیں، خصوصیات یا ان کے فضائل، ان کی طرف۔ دیکھیے اس میں کوئی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، آج ہمارا درس قرآن کا دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے درس قرآن کی صورت میں رکھا تھا، اور آج ہم اس کا اگلا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے یہ، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خالصتاً توحید کا ذکر فرمایا۔ آج کی ان آیات میں سے جو پہلی آیت مبارکہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو چلا، تو ہم کو ہدایت دے دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے بندوں کو دعا مانگنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگو کہ اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ آخری تین آیتیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے اور ایک خاص قسم کی تلقین ہے، وہ یہ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ آپ دیکھیے کہ تکمیل الدرایہ فی تفصیل درجات الہدایہ، پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا جو اس آیت کے اندر تلقین کی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء کرام اور انبیاء کرام بھی ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری تحقیق معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب معلوم ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کریم کی بہت سے آیات ہیں، باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتا ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام و جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں
کہ بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق حیات و احساس میں رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کسی میں کم ہے یا کسی کے اندر زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں جو جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کیا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف شعور کے آثار کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اب جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں ہے تو ان کو ذی حیات جاندار مگر بے عقل اور بے شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلاف درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شریعہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے، اور میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 44 آیت ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی یعنی قالن یا حالن بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 41 ہے۔ یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو آسمانوں کے اندر ہیں یا زمین کے اندر ہیں، یعنی مخلوقات، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ویٹ کر لیں۔ جی آگے دیکھیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اوپر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح اور حیات بھی ہے، اور ادراک و احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جو جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں اس کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شریعہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا نہ کوئی فلسفہ مدون تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفروں نے بھی اپنے اپنے وقت میں ان کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں سے اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید اگر فلاسفہ کو آپ دیکھیں اور اسی طرح اہل سائنس کو آپ دیکھیں تو پوری وضاحت کے ساتھ وہ اس کو ثابت کر چکے ہیں۔ الغرض ہدایت خدا بندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات ہوں، خانباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسانیت ہوں یا پھر جنات ہوں، وہ سب کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی اس کے اندر فرمائے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ کے اندر ان الفاظ کے اندر آیا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتی تجویز فرمائی، ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقہ سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی دی گئی وہ اس کی ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ علامہ رومی نے اسی مضمون کو آگے بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ ناک کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہیں۔
اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا، وہی زبان کے بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ 19 اور اسی طرح 93 آیت نمبر ہیں یہ، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کو بندہ ہو کر۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن مسلم ہو جاتا ہے اور کوئی رد کر کے اس سے کافر ٹھہر جاتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے، صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآن ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کے خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کے وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں، یعنی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد اس کے اوپر دال ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے بَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی ہدایت اور توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ اسی مقام کی ہدایت کے متعلق علامہ رومی نے فرمایا، یہ کچھ اشعار ہیں فارسی کے، آپ ذرا ان کو چھوڑ دیں۔ آگے دیکھیں ذرا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا ہے کہ ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کے آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی ہے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا راستہ وہ لوگ جو راستے سے گم ہو گئے۔ المغضوب علیہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کے خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے، انبیاء کی توہین کرتے، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر چل پڑے تھے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے تھے، جیسے عام طور پر نصارہ تھے کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہیں خدا کا درجہ دے دیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانی، انہیں قتل تک کرنے سے گریز نہ کیا، اور دوسری طرف یہ زیادتی کی کہ ان کو خدا بنا لیا۔ آیت کا حاصل کا مطلب یہی ہوا، آیت کے جو حاصل ہے اس مطلب سے اس کا یہی ہے کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل گمراہ اور دین میں غلو یعنی افراط کا کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا سیدھا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید ہے، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کی اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی تفسیر ختم ہو گئی۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب یہ دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچان نہیں سب سے بڑا علم اور بڑی کامیابی ہے، اور اس کی پہچان میں غلطی ہونے سے اقوام عالم تباہ ہوتی ہیں،
ورنہ خدا طلبی اور اس کے لیے مجاہدات کی تو بہت سے کفار میں بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم نے صراط مستقیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں سے واضح فرمائے ہیں۔ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے، وہ یہ کہ صراط مستقیم کے تعین کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن فرما دیا جاتا، جو مختصر بھی تھا اور واضح بھی، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اسی کی تفصیل، یعنی قرآن کریم کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کے تعین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتوں میں ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے صراط مستقیم اس طرح متعین فرمایا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریق کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ نہ یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ محض کتاب انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں، اور نہ یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو کیونکہ رسول کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں اور آپ کے بعد کوئی اور دوسرا رسول اور نبی نہیں۔ اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے اس میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے گئے جو تا قیامت ہمیشہ موجود رہیں گے، مثلا صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رجال اور انسانوں کا پتہ دیا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت بھی 70 فرقوں میں بٹ جائے گی اور صرف ایک جماعت ان میں حق پر ہوگی، تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس میں بھی کچھ رجال اللہ ہی کا پتہ دیا گیا۔ فرمایا انا علیہ و اصحابی، یعنی حق پر وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طرز پر ہو۔ اس خاص طرز میں شاید اس کی طرف اشارہ ہو انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، بلکہ رجال ماہرین کی صحبت اور ان سے سیکھ کر حاصل ہوتی ہے۔ یعنی در حقیقت انسان کا معلم اور مربی انسان ہی ہو سکتا ہے۔ بقول اکبر مرحوم کے اس نے کہا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام کاروبار میں مشاہد ہے کہ محض کتابی تعلیم سے نہ کوئی کپڑا سینا سیکھ سکتا ہے، نہ کھانا پکانا، نہ ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئرنگ کی کتابوں سے محض مطالعے سے کوئی انجینئر بن سکتا ہے۔ اس طرح قرآن و حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے لکھے پڑھے آدمی اس مغالطے کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، محض ترجمہ یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف ہے، اور اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسول کے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے ایسے مقبول بندوں کی فہرست دینا اس کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف و وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے۔ اس میں بھی بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں، ان میں سے چند آپ دیکھیے۔ نمبر 1، دعا کرنے کا طریقہ۔ اس خاص اسلوب کلام قرآن کریم کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا اور درخواست کرنا مقصود ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف و وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو حقیقی معنی کے اندر مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو، اس طریقے سے جو دعا کی جائے گی وہ فوراً قبول ہوگی۔ تو اس طرح کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ یہ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، یہ تھوڑا اس کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ کل اس سے ہم لوگ جو ہے آگے چلیں گے۔ سورہ بقرہ ہے اس سے آگے آنے والی، تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہم کل کریں گے۔ السلام علیکم۔